بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایسٹرو ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ بہت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، یہ میں بہت عرصے سے اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے اسکارپیو دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اسکارپیو جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں یہ اسکارپینس کو پتہ ہونی چاہیے، اور ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان باتوں کا جاننا اسکارپینس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری درخواست ہے کہ کائنڈلی چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ اسکارپینس وہ برج ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اسکارپینس میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اسکارپینس کے بہت سے کام آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی لائف میں بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے، مگر وہ کامیابی بھی جو ہے نا وہ مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی جو لائف ہے اس میں لوگوں کی لائف سے زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے۔ آپ کی لائف میں بے حد زیادہ آپ کی لوگوں کی لائف میں اسٹرگل ہوتی ہے، اور آپ کی اسٹرگل کے اندر لائف ہوتی ہے۔ تو آپ کی بڑی اسٹرگلز ہوتی ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کی جو لائف میں خوشیاں ہیں وہ سب سے آخر میں آتی ہیں۔ سب اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور اسکارپینس بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب سے اینڈ میں جا کے خوشیاں اسکارپینس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، وہ بھی عارضی طور پر۔ اور اسکارپینس کی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کی مدد کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اور اسکارپینس وہ برج ہے کہ جو دوسروں کی مدد کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ آپ رات کے 3 بجے بھی اسکارپین، اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کہیں مجھے ضرورت ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تو اسکارپینس جھٹ تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ اسکارپینس کی نیچر ہے جتنی میں جانتا ہوں، جو میرا تجربہ ہوتا تھا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے، اسکارپینز ہوتے ہیں باہر سے تو آپ کو اسکارپینز بڑے غصے والے یا سخت نیچر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ اسکارپینز بڑی سخت نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکارپیو کیا ہوتا ہے، جسے ہم بچھو کہتے ہیں، اوپر سے اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے۔ اسکارپینز ایک واٹر سائن ہے، اور اسکارپینز بھلے ہی اوپر سے ہمیں بہت سخت دکھائی دیں، بہت غصے والے دکھائی دیں، لیکن ان کا دل اتنا ہی سینسٹیو ہوتا ہے اور اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ ان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، لارڈ پلانٹ ہوتا ہے مارس۔ اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے۔ یوں تو ان کو غصہ آتا نہیں، مگر جب غصہ آتا ہے تو بڑا خوفناک غصہ آتا ہے۔ بے شمار خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت لونگ نیچر بھی ہوتے ہیں، اور اپنی فیملی پہ تو بالکل کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اور کوئی ان کی گھر کی فیملی کی جن سے یہ محبت کرتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی، بچے، شوہر، ان کے خلاف یہ ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فوراً سے اگر ان کی فیملی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہے تو اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اسکارپینس سب سے بڑا سوال ہمارا آج کی اس ساری تمہید کا یہی ہے کہ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ کیوں اسکارپینس کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں، پرابلمس کیوں کریٹ ہوتی ہیں، اور اسکارپینس ان پرابلمس کو جھیلتے تو ہیں، جو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ ان پرابلمس کو جھیلتے ہیں، مگر یہ پرابلمس آتی کیوں ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور جو ان باتوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہو سکتا ہے باتیں آپ جانتے بھی ہوں اور کچھ باتیں آپ نہ جانتے ہوں، تو ہمارا مقصد آپ تک نالج کی فراہمی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اسکارپینس سمجھ لیں، آپ مجھے وہمی کہیں یا آپ مجھے کچھ بھی کہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اسکارپینس کی زندگی میں نمبر 1 پہ میں جسے رکھتا ہوں وہ ہے نظر بد۔ جی ہاں،
یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ نظر کا لگنا تو برحق ہے، نظر تو لگتی ہے۔ تو نظر کا مسئلہ سب سے زیادہ اگر تمام زوڈیک سائنز میں کسی کو ہوتا ہے وہ ہے نمبر 1 پر اسکارپینس، اور نمبر 2 پہ پائسز، اور پھر پوری ایک اس میں سیریز ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں اسکارپینس کی، تو ہم اسکارپینس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو نمبر 1 پر جو اس نظر بد کا مسئلہ آتا ہے وہ اسکارپینس کے ساتھ آتا ہے۔ اسکارپینس کو بے حد نظر لگتی ہے، بہت نظر لگتی ہے، اور نظر صرف آپ کی شکل و صورت پر نہیں لگتی، وہ آپ کے پیسے پہ بھی لگ سکتی ہے، وہ آپ کی چیزوں پہ بھی لگ سکتی ہے، وہ آپ کے بچوں پہ بھی لگ سکتی ہے، وہ بچوں کی پڑھائی پہ بھی لگ سکتی ہے، وہ آپ کی صحت پہ بھی لگ سکتی ہے۔ نظر بد تو پھر جہاں جہاں جو انسان کی وسائل ہیں اس پر لگ سکتی ہے۔ آپ کے گھر پہ بھی لگ سکتی ہے، گھر میں بڑی محبت ہے، نظر لگ گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بچے پڑھائی میں بہت اچھے تھے، نظر لگ گئی، بچے پڑھائی میں خراب ہو گئے، گھر کے اندر بڑی اچھی پیسوں کے فراوانی تھی، پیسوں کے مسئلے شروع ہو گئے۔ اب آپ اس میں وہمی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ سب ریئلٹی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے بڑا ریزن یہاں آ جاتا ہے اسکارپینس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر انسان کیا ہے؟ انسان ایک انرجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک انرجی ہیں، سول۔ اصل میں ہمارا جسم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اصل تو ہماری روح ہے، حقیقت ہماری روح ہے۔ ہم تو جسم تو فنا ہو جائے گا مرنے کے بعد، اور یہ انرجی، یہ روح پرواز کر جائے گی۔ تو جو روح ہوتی ہے، جسے ہم روحانیت کی زبان میں اورا بھی کہتے ہیں، تو جو اورا ہوتا ہے اسکارپینس کا، وہ بڑا میگنیٹک ہوتا ہے۔ اب میگنیٹ کیا ہوتا ہے؟ میگنیٹ جو ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ اسکارپینس نیگیٹو چیزوں کو بھی اٹریکٹ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ پازیٹیو چیزوں کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے آس پاس دیکھا جائے گا کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے۔ اگر ہمارے آس پاس پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو ہم اس پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کریں گے، اور اگر ہمارے پاس آس پاس نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو ہم اسی نیگیٹیوٹی کو ہی اٹریکٹ کریں گے۔ اب اسکارپینس دیکھیں کہ ان کا حلقہ احباب کون سا ہے، جو کہ بدقسمتی سے موسٹلی نیگیٹو لوگوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسکارپینس کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اسکارپینس کے حاسدین بہت ہوتے ہیں، اسکارپینس کے دوستوں میں بھی ایسے دوست ہوتے ہیں جو دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں اسکارپینس سے۔ رشتہ داروں میں بھی بہت سارے رشتہ دار موسٹلی اسکارپینس سے آپ کو رشتہ دار حسد کرنے والے اور جلنے والے ملیں گے۔ سوری ٹو سے، مگر یہ ساری باتیں درست ہیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ اور بظاہر آپ کو ایک تو دوست ہو گئے، دوست بھی دوست نہیں ہوتے حقیقت میں، وہ بھی اندر سے حسد کر رہے ہوتے ہیں آپ سے، اور ایک تو رشتہ دار ہو گئے، اور تیسرے وہ جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں آپ نہیں جانتے، وہ تیسرے لوگ بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر لگا دیتے ہیں آپ کی چیزوں پہ۔ وہ تیسرے فریق وہ ہو سکتے ہیں، جیسے اگر آپ آفس میں تو آپ کے آفس کے کولیگ، اور اگر گھر میں آس پاس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، مگر کیا ہے کہ جو اسکارپینس کی پرسنالٹی ہے نا، اسکارپینس بہت جھیلتے ہیں، بہت کچھ جھیلتے ہیں، اور بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، اور پھر اپنی محنت سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور اس محنت سے جو وہ حاصل کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے اس نے ترقی کر لی، کیسے یہ اتنی جلدی آگے بڑھ گیا، کیسے اتنی جلدی اس نے گاڑی لے لی، کیسے اس نے اتنی جلدی شادی کر لی، کیسے اس کے بچے اتنے پیارے ہو گئے، کیسے یہ سب کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر انسان کو کھا جاتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس میں اسکارپینس کو چاہیے، کیونکہ اسکارپینس کی ایک پرسنالٹی کا ایک شیڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکارپینس ڈرتے نہیں ہیں۔ اسکارپینس بڑے بولڈ ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں اپنی بات کو کرنے میں، اور اپنے ایکشنز کو شو کرنے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور جھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو نہ جھکنا ہے اسکارپینس کا، اور ایک بولڈ نیچر ہے،
ये दूसरे लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा करती है, दूसरों को इनसिक्योर बनाती है। तो लोग आपसे अल्टीमेटली हसद करने लगते हैं, जलन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो बातें दूसरे नहीं कर पाते वो स्कॉर्पियंस कर जाते हैं। वो स्कॉर्पियंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। स्कॉर्पियंस झुकते नहीं हैं। बाज़ लोग को जो है चापलूसी की आदत होती है, स्कॉर्पियंस के अंदर नहीं होती है आदत। खैर, ये सारी बातें एक तरफ, आपके लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि आपका ऑरा किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आसपास की किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, आपके हल्का अहबाब में किस टाइप के लोग हैं, आपके आसपास किस एनर्जी के लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी चीज़ें खुफिया रखनी है। आपको अपने नेक्स्ट एक्शन को शो नहीं करना कि आपने आज क्या खाया, आज आपने क्या ख़रीदा, आज आपने क्या पहना। ये चीज़ें शो ऑफ आपने नहीं करनी। अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखें अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो। वरना क्या होता है कि ये जो नज़रें बद है ना, ये हमें तरक्की से तो खैर नहीं रोक सकती, ये हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट ज़रूर करती है। ये आपकी तरक्की को नहीं रोकेगी, मगर आपकी ज़िंदगी समझे कांटों भरी बना देगी। वो रास्ता तो आपको उस रास्ते पर तो चल के जाना है, लेकिन उस रास्ते में कांटे बिछाने वाला हिसाब है। अब कांटों भरा रास्ता कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अपना ऑरा जो है वो आपका, जिस तरह मैंने बताया कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, तो वो अच्छी या बुरी दोनों तरह की एनर्जीज़ को गेन कर लेता है। अब हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है, ये हमें जो है वो खुद डिसाइड करना है। और फिर अपनी आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव रखने के तरीके हमारे मज़हब में बहुत आसान तरीके से बताए गए। उसका सबसे आसान तरीका है कि सूरह फलक और सूरह नास, सुबह 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, और शाम को 3 मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़कर भी सोएं और सुबह सुबह उठकर भी सोएं। और कोशिश करें कि सूरह फलक सूरह नास का दिन भर चलते फिरते विर्द करते रहा करें, क्योंकि आपके आसपास होल सेल के हिसाब से, ढेरों के हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ दुनिया में आ गई। लोग हासिदीन बहुत ज़्यादा हो गए, लोगों से खुद मेहनत नहीं होती, लेकिन लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। अपनी शख्सियत पर, अपनी ज़िंदगी पर काम नहीं करना है, लेकिन जो काम कर रहा है उससे हसद का शिकार हो जाते हैं। ये क्या करती है एनर्जीज़, आपका रास्ता रोक देती हैं, आपको बीमार कर देती हैं, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देती हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी ही सबसे बड़ी रुकावट है। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बड़ा मसला जो है ये नेगेटिव एनर्जी है स्कॉर्पियंस के लिए। अगर स्कॉर्पियंस अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने में, इस नेगेटिव एनर्जी से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका रास्ता आसान हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और यकीनन मैं ये बात आपसे कहना भी चाहता था, आपको समझाना भी चाहता था कि स्कॉर्पियंस जो है ना वो बहुत केयरफुल रहें, ख़ास तौर पर नज़र बद के हवाले से, क्योंकि ये बहुत जल्दी नज़र बद के शिकार हो जाते हैं। आई होप कि ये बातें आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। नानित को इजाज़त दीजिए।